دو علاقے ہیں جہاں پر زیادہ مشکلات ہیں، زیادہ نقصان بھی وہیں پہ ہوا، اور انفارچونیٹلی جو لوگ جان سے گئے اس سارے معاملے میں وہ بھی انہی علاقوں میں جو ہیں وہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فوری نوٹس لیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی ہے انہوں نے کہ وہ فوری طور کے اوپر مری پہنچیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اب فوری طور کے اوپر مری کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ باقی جو تمام انتظامیہ ہے وہ وہاں پر اس وقت موجود ہے، فوج کو بھی بلا لیا گیا ہے، 5 پلیٹن جو اس وقت فوج کے ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ FWO نے اپنی ساری جو مشینری ہے وہ وہاں پہ موو کی ہے۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایکسپریس وے جو ہے وہ تقریباً اب کلیئر ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں ان کو اس طرف سے بھی جو ہے وہ ایویکویشن ہو رہی ہے، اور نتھیا گلی سائڈ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی تمام راستے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں، اور جس طرح آگے آپ کو پنجاب حکومت نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے تمام گیسٹ ہاؤسز کھول دیے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب اتنی تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اس کی جو پریونشن ہے اس میں مشکلات آئیں گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو انتظامیہ کو یہ کہا جائے یا کسی کو بھی یہ کہا جائے اتنی چھوٹی تعداد میں کہ وہ سارے معاملے کو اچانک ہینڈل کر لے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں بالکل تھوڑے وقت میں 48 گھنٹوں سے کم وقت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں چلے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میڈیا کو اسپیشلی، جب ایک ہفتے سے جو انتظامیہ یہ درخواست کر رہی تھی کہ وہاں پہ نہیں جائیں، انفارچونیٹلی ہمارا ہاں اتنا اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی۔ ابھی بھی میں یہ دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اور میڈیا سے درخواست کرنا چاہوں گا، تمام بالائی علاقوں میں صرف مری ہی کو نہیں لیجئے، تمام بالائی علاقوں میں اس وقت بہت زیادہ رش ہے اور وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ بڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلے جائیں گے، تو کوئی بھی ظاہر ہے وہ کلیپس کر دے گا سسٹم۔ تو وہاں پہ اس وقت جو تمام بالائی علاقے ہیں میڈیا کے ذریعے، اور میں میڈیا کے دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنا، چونکہ سب سے طاقتور فورم ان کے پاس ہے، وہ یہ بات کہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہ جائیں۔ اسی طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی اپوزیشن کی طرف سے اس پہ سیاست ہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جن کو آج اس جگہ پہ جس حلقے سے وہ منتخب ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس حلقے میں ہوں، لوگوں کی مدد کریں، وہ راولپنڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اور جو مریم نواز ہیں وہ آج جو ہیں وہ چھٹی منا رہی ہیں، اور چھٹی میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک بے حس قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کی سیاست اہم نہیں ہے، وہ تو ایک بیچارے جو ہیں وہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے جو بھی کام ہونا ہے اس کے اوپر چلانا ہی ہے، تو ٹرٹرانا ہی ہے، اس کے اوپر اس کو اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری طرح گورنمنٹ جو ہے وہ الرٹ ہے، ہم لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ایکسپریس ہائی وے کھل گئی ہے، باقی علاقے جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، اور لوگوں کی ایویکویشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ جن لوگوں کی جہاں پہ اس حادثے میں جانیں گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہمارا پورا پاکستان ہی ظاہر ہے اس تاسف میں شریک ہے، اس افسوس میں شریک ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو بہتر مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات بھی ایک قابل غور ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنا بھی آپ بہتر مینیج کر لیں گے، اگر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جائیں گے مشکل ہو جائے گا۔ اب میں درخواست کروں گا شفقت صاحب سے کہ وہ آج کے فیصلوں کو لے کے بات کریں۔ اچھا ادھر نہیں، پہلے بات کریں پھر بعد میں مکمل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کے جو اندوناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، اس پہ میٹنگ میں بھی بہت ہی افسوس کا اظہار کیا گیا، اور پارٹی کارکنوں کو، ساری پنجاب کے جو کارکن ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے طرف سے جو بھی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی وہ کریں۔ اس کے علاوہ جو آج ہماری میٹنگ تھی، یہ پنجاب کی ایک ایڈوائزری کونسل بنی ہے، جو کہ آپ نے 2 دن پہلے میڈیا سے دیکھا ہوگا۔ پنجاب ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ تھی، جس میں خصوصی طور پہ جناب گورنر صاحب چودھری محمد سرور اور جناب چیف منسٹر صاحب سردار عثمان بزدار بھی شریک ہوئے، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے میٹنگ چلی، جس میں سارے پارٹی معاملات جو تھے ان کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا۔ اور اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا کہ ہماری تنظیمات جو ہیں وہ کیا، ان کا سٹرکچر کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو صوبائی تنظیم ہوگی،
اور صوبائی تنظیم جو ہے اس کے مختلف عہدیدار بھی ہوں گے اور صوبائی ایڈوائزری کونسل ہوگی جو کہ جس کی میٹنگ تھی آج. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جو اگلی سطح جو ہے ہمارے اسٹرکچر کی وہ ضلع کی سطح ہے جس پہ تنظیم بنائی جائے گی. اور بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع کے بعد جو تحصیل کے بجائے جو پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہے اس پہ تنظیم جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور اس کے بعد نیچرلی جو سب سے نیچے والا ٹیئر ہے وہ ہے ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل جس پہ تنظیم بنے گی. سو تنظیم جو ہے اس کے 3 جو حصے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں گے, نیبرہڈ کاؤنسل یا ولیج کاؤنسل, اس کے بعد پی پی لیول پہ پروونشل اسمبلی کے حلقے کے لیول پہ, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور دا نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پروونشل لیول ہوگا. اس کے بعد میٹنگ میں بہت ساری اور بھی باتیں ہوئیں, خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ کا آگے الیکشن آ رہا ہے اس سلسلے میں تنظیمی معاملات پہ گفتگو ہوئی, کس طریقے سے ٹکٹ دیا جائیں گے, کس طریقے سے الیکشن میں ہم جائیں گے, اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی. اور اس پہ انشاءاللہ اس چیز کا ہمیں کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس الیکشن میں جس طریقے سے جائیں گے ہمارے عوام اور سارے لوگ جو ہے ہمیں سپورٹ کریں گے اس کے اندر, اور اس کی مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے. اور سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹکٹ بورڈنگ کا سارا جو ہے وہ ابو بورڈ ہوگا. اور جو ایک پیغام میں آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں پارٹی کے ورکرز کو کہ اس میں بہت ہی ڈسکشن جو آج ہوئی, ہم اپنے ورکرز کے ساتھ ہیں, ہم ان کے جو تحفظات ہیں کچھ چیزوں پہ ان کو سمجھتے, اور پارٹی جو ہے وہ مل کے سب کو ایک نئے طریقے سے ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ اب ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ آج کی جو ہماری میٹنگ تھی اس کے چند مختصر پوائنٹس ہیں. اب آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں. جی جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے سے انتظامیہ یہی کہہ رہی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گاڑیاں یہاں پہ نہیں آئیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ گاڑیاں کوئی ہفتوں میں یا مہینوں میں نہیں داخل ہوئیں, یہ تو 24 گھنٹوں میں داخل ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اگر آپ اتنی گاڑیاں جب سڑک پہ آئی, جب انہوں نے روکا تو پھر وہاں پہ اور پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, وہاں پہ تو کیوس مچ گیا. لہٰذا جو ایک ہیومنلی پاسبل میز تھے وہ تو انہوں نے لیے ہیں, لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو اگر کسی کے گھر میں بغیر بتائے اچانک 5000 بندہ آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ تو بے بس ہے. اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, جیسا پرائم منسٹر صاحب نے آج جو ہے یہ اپنا انتظامیہ کا جو موقع ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں ایک ناول سچویشن پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے اچانک اتنی اس طرح کا جو انفلکس ہے وہ ہوا بھی نہیں ہے, اور آپ کی بات ٹھیک ہے, اس معاملے سے سیکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی ہوٹل میں رش ہو تو اس کا بھی آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, دیکھیں ہوٹلوں میں رش ہے, موٹر سائیکل زیادہ بکے تو آپ اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں. کیا یہ کوئی کریڈٹ لینے کا سلسلہ تھا کہ اتنا رش آپ نے پنڈی میں جانے دیا مری میں, کہ بعد میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ میں دیکھیں غربت نہیں ہے پاکستان میں, مری میں تو اتنے لوگ آئے ہیں, کیا یہ کوئی کریڈٹ کی وجہ تھی یا واقعی مینجمنٹ کی؟ صحیح, پہلی بات تو یہ ہے کہ لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے, ایک تھیسس ہے جو آپ دے رہے ہیں, ایک تھیسس ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جب سیاحت کے لیے لاکھوں لوگ نکلیں گے تو یہ کوئی لٹ گئے مر گئے برباد گئے ہو گئے سینیریو تو نہیں ہے. میرے خیال میں سیاحت کے لیے لوگوں کا جانا جو ہے اس کو ڈسکریج کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے, اور جو بندے بھی ایسی منفی سوچ رکھتے ہیں یہ تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے. میری نظر میں سیاحت کے لیے تو لوگوں کا نکلنا خوش آئند ہے, اور پاکستان میں ہم چاہتے ہیں. البتہ جس طرح سے آپ کے کولیگ نے یہ کہا کہ چونکہ ایک اتنا زیادہ بڑا ایک واقعہ اس طرح کا ہوا, اس سے سیکھ کر اگلی مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ضرورت ہوگی. اچھا خان صاحب یہ بتا دیں کہ حکومت جو ہے ٹوریزم کے حوالے سے حکومت ٹوریزم کے حوالے سے بڑی خوشی کا اظہار کرتی رہی کہ اتنی تعداد کے اندر گاڑیاں وہاں پہ ہیں اور پروموٹ ہو رہی ہے سیاحت جو ہے,
تو اس مس مینجمنٹ اس کی ہے یہ. اچھا دوسرا سوال یہ کہ آپ نے عباسی صاحب کے اوپر جو ہے ابھی تنقید کی ہے, تو آپ کے صداقت عباسی سمیت جو مری کے جو آپ کے منتخب نمائندے وہ کہاں پہ ہیں, وہ تو کہیں نظر نہیں آئے. یہ شفقت صاحب بتا دیں صداقت عباسی صاحب. صداقت عباسی صاحب آ رہے تھے کیونکہ وہ ممبر تھے ہماری پروونشل ایڈوائزری پنجاب ایڈوائزری کاؤنسل کے. وہ جب ان کو یہ پتہ چلا وہ فوراً واپس گئے اور اس وقت مری میں موجود ہیں. اس وقت مری میں گولڈن نام. بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کی جائے تو کے پی کے اندر پہلے مرحلے میں جو ہے وہ شکست سے دشوار ہونا پڑا تحریک انصاف کو. پنجاب میں کس طرح کی توقعات جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کیسے ہوں گے اور تحریک انصاف کس طرح امیدواروں کا چناؤ کرے گی اور سکسیس تک کیسے پہنچے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک اور ساتھ ایڈ کر لیجیے. آپ نے کہا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. 3.5 سال سے جو آپ لوگ وعدے کر کے آئے تھے وہ سارے کے سارے ایک عام طبقہ جو بزنس مین کی بات ہی کر رہا ہے, ایک عام طبقہ خاصا پریشان ہے, مہنگائی ہو یا کچھ بھی ہو. تو اس کی تیاری تو نہیں آپ نے کی 3.5 سال میں. بزنس مین بھی پریشان نہیں ہے, کسان بھی پریشان نہیں ہے, کنسٹرکشن والا بھی پریشان نہیں ہے. تو یہی پاکستان کے شہری ہیں نا, باقی پتہ نہیں کہاں. اچھا بہرحال میرا خیال ہے کہ جو ہم ٹکٹ دینے کی بات آپ نے کی ہے وہ اس میں مختلف سطح ہیں جس پہ ٹکٹ ہوں گے. ابھی ایکٹ پاس ہونا ہے, اس کے اندر کئی مدرجات جو ہیں وہ بعد میں سامنے آئیں گے. لیکن جو نیبرہڈ کاؤنسل ہے, جو ولیج کاؤنسل ہے, اس کو پروونشل اسمبلی کے لیول پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک پوری تنظیم بنائی جائے گی جو کہ ٹکٹ اواڈ کرے گی ولیج کاؤنسل کے لیے اور نیبرہڈ کاؤنسل کے لیے. اس کے جو اوپر ہے اس میں ڈسٹرکٹ لیول آبویسلی انوالو ہوگا اور پروونشل لیول جو ہے وہ انوالو ہوگا, جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ میئر کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے, ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین ہے اس کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے. تو وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے ناراض لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جس طرح کہ ترغیب ترین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر معاملات ایسے ہوئے تو یہ جہاز جو ہے اس کا رخ کسی اور طرف بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ وہاں پر اس صورتحال میں کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ تو ایک سیاسی بیان ہے, سیاسی بیان اس قسم کے آتے رہتے ہیں. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی نئی تنظیم بنائی جا رہی ہے اور اس کا بھی مینڈیٹ وہی ہے جو ہمارا ہے کہ ہم نے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہے, ورکرز کو ایک نئی روح جو ہے ان میں پھونکنی ہے. اور سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہوں گی. ایک منٹ ذرا صدف کر لیں, ایک منٹ صدف کو کر لینا نا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آئین قانون کا تقاضا ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ استعفیٰ جو حالات جا رہے ہیں. سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ ابھی آپ صبر کریں, اور آئین قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو آپ نے غلط ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے اوپر آپ جیل جائیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ فائل ہو جائے گا کیس. اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب فکر کریں اپنی سیٹ کی, وہ وزیر اعظم کی تو بھول جائیں, وہ اگلی دفعہ ایم این اے بھی نہیں بن سکیں گے. 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کیس. اور خاص طور پہ جو ان کی جو شہباز صاحب کی شان بے نیازی ہے کہ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آ گیا. ماشاءاللہ کیا شان بے نیازی. میں ایکچولی نا بہت زیادہ سوال اکٹھے ہو رہے ہیں. لیٹ دا ڈی جی پی آر جو ہے ان کو پلیز پنجاب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے, ایک پنجاب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی بہترین قسم کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مسودہ قانون بنایا گیا ہے. تو کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, فیڈرل میں بھی, تو تینوں جگہوں پہ ایک ہی مسودہ قانون کیوں نہیں دیا گیا؟ تینوں جگہ پہ مختلف معیار کیوں اپنایا گیا؟ ہر صوبے کے حالات مختلف ہیں اور اس کے مطابق قانون بنایا جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. ایکچولی بحث ہوئی تھی, ہم ایک ہی نظام چاہتے تھے, لیکن ہمارے جو الائز ہیں اور باقی جو بحث ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ ضلع کی بنیاد کے اوپر بلدیاتی, ایکچولی سسٹم ایک ہی ہے, صرف وہاں پہ بھی براہ راست منتخب لوگ آئے ہیں لیکن تحصیل کے لیول پہ. یہاں پہ براہ راست لوگ آ رہے ہیں ضلع کے لیول پہ. سو سسٹم ایک ہی ہے, صرف لیول جو ہے وہ وہاں پہ چھوٹا لیول کیا ہے, یہاں پہ بڑا لیول ہے. اور یہاں پہ کنسنسس یہی تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک اگر ڈی جی پی آر کر رہی ہیں پلیز ان کو کرنا تھا. پھر جتنی بھی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہوئی ہے تصاف کے حوالے سے وہ بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ شوائد ہونے کے باوجود جو ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں, ہر بات پہ اسٹے مل جاتا ہے. تو اسٹے وکیل کروانے کے لیے آپ کی کیا ایفرٹ؟
سر دیکھیے بات یہ ہے، احتساب کے حوالے سے نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے، شہباز شریف کے جو حمزہ کے کیسز ہیں وہ عدالت میں فائل ہو چکے ہیں. سو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے 6 سے 8 مہینے ہیں اس میں بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ اس تالاب سے باہر ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن کے لیے یہ لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہوگی. زرداری صاحب کا جو اومنی بس والا کیس ہے، اومنی بس والا کہہ رہا ہوں، یہ اومنی اکاؤنٹس والا جو کیس ہے اس میں کوئی 12 ارب سے زیادہ کی جو ہے وہ ریکوری ہو چکی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کامیابیاں نہیں ملی. ہاں یہ ضرور ہے جو پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی بار بار آیا ہے کہ اور لوگوں کی بھی یہ خواہش یہ تھی کہ زیادہ تیز ہونا چاہیے تھا. اب اس کے لیے کچھ ہمیں اگر تھوڑا سا ہمارا بھی سعودی عرب والا سسٹم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیسے اربوں نکلتے، لیکن اب نہیں ہے ہمارا، کیا کریں. فواد صاحب، بلدیاتی انتخابات میں عام طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ان کی اپنے ہی جو ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے. ایک تو یہ بتائیے کہ اس انتخابات میں اس کی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور دوسرا شفقت صاحب اومیکرون کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ لہر اور کرونا کے حوالے سے دوبارہ ابھر رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں کی کیا پالیسی ہوگی پاکستان میں؟ دونوں کے جواب. دیکھیں جی، جو پارٹی بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، جو متحرک پارٹیاں ہوتی ہیں، ان میں ورکرز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے کئی معاملات میں آپس میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پارٹی لیڈرشپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان اختلافات کو کم بھی کرتی ہے اور ان کو دور بھی کرتی ہے. اور یقیناً لوکل باڈی الیکشن جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے اس کے امیدوار بھی کافی ہوتے ہیں، اور جو امیدوار ہیں ان کی خواہش ساروں کی ہوتی ہے الیکشن لڑنے کی، لیکن پارٹی کا ایک میکنزم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ اس میں سے جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں اور باقی جو ناراض ہیں ان کو آپ راضی کریں. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. جہاں تک تعلیمی ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تعلیمی اداروں کے بارے میں. ہم نے جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے، ہم نے سارے فیصلے بین الصوبائی جو تعلیمی وزراء کی کانفرنس ہے اس کے تحت کیے ہیں، اور اب بھی ہم مل کے کریں گے. ہر صوبے کی تھوڑی حالات مختلف ہیں، لیکن عمومی طور پہ اگر حالات بہت خراب نہ ہوں تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو سکولز ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلے رہیں جہاں تک ممکن ہے. اگر حالات جو ہیں زیادہ خراب ہوئے تو نیچرلی بند کرنے پڑیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم بند نہ کریں اور جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو چلاتے رہیں. اچھا سر، یہ 22 فروری کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد مولی جو ہے 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں انہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیں حکومت کو ان لانگ مارچ سے کوئی خطرہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ لے لیں، ترین صاحب کا جو کیس FIA میں ہے اس میں بھی اتنی تیزی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، جو تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال جہانگیر ترین صاحب نے کل جو بیان دیا ہے وہ پارٹی کے خلاف ہے یا کچھ، وہ تو ایسے گپ شپ، جس طرح شفقت صاحب نے کہا کہ جب آپ شادی پہ ہوتے ہیں تو ایسے کوئی گپ شپ جو ہو جاتی ہے. باقی جنوبی پنجاب ہو، شمالی پنجاب ہو، سینٹرل پنجاب ہو، پاکستان ہو، ووٹ عمران خان کا ہے، کسی ایک انڈیویجول کا ووٹ تو نہیں ہے نا جی. عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ، ہم سارے لوگ جو آئے ہیں عمران خان کے نام کے اوپر ہمیں ووٹ ملا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہم اسمبلیوں میں ہیں اور آگے بھی ووٹ عمران خان کا ہے. سو انڈیویجولز کا اتنا فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. دوسری بات جو آپ نے لانگ مارچ کا کہا ہے، یہ ایکچولی ان کا لانگ گواچا ہوا ہے، یہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. ان کا کوئی نہ ان کی کوئی پالیٹکس ہے، نہ ان کا جو ہے وہ کوئی ان کا کوئی ہر ایک پالیٹکس کا کوئی تھیم ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں ان کا کیا تھیم ہے؟ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی آپس میں کیا کوئی آئیڈیالوجی ملتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی بلاول سے کیا بات ملتی ہے؟ اور ان دونوں کی فضل الرحمان صاحب سے کیا ملتی ہے؟ سو بیسیکلی یہ سارے جو ہیں یہ آپ سمجھیں کہ چوں چوں کا مربع ہے. ہم ان کو علیحدہ ٹینٹ دیں گے تاکہ آپس میں نہ لڑیں. تو یہ اسلام آباد آئیں، ہم ان کو علیحدہ خیمے لگا کے دیں گے، جتنے لوگ ان کے ہیں خیموں میں آ جائیں گے 5-7 میں. اچھا سر، یہ فرما دیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے مختلف اوقات کے اندر، اس میں بری طرح شکست ہوئی ہے PTI کو، اور اس کے بعد KB کے الیکشن کے اندر، بلدیاتی الیکشن میں بھی، تو کوئی آپ نے اب آئندہ اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اور دوسرا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا اس کی تحقیقات کے نتیجے کے اندر؟ کوئی بات سامنے نہیں آئی؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو KP کے الیکشن کو اتنا ہائپ کیا گیا ہے کہ جی بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے. اگر آپ سارے ووٹ کاؤنٹ جب سامنے آئے گی، جو کہ ابھی تک پوری طرح نہیں آئی، تو پتہ لگے گا کہ شاید تحریک انصاف کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے باقی جماعتوں سے. اور لیکن یہ ایک تاثر دیا گیا کیونکہ آبویسلی کہ میئر کے الیکشن
جو بڑے شہروں میں پشاور میں خاص طور پہ پشاور کی وجہ سے تو ایک تاثر بنایا گیا کہ جیسے کوپتانی بری طرح شکست ہوئی، ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹکس میں دیکھیں اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اگر آپ دنیا جہان کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹس جو مڈ ٹرم میں ہوتی ہیں ان کو کئی دفعہ بائی الیکشنز میں اور ان چیزوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اس کا ریفلیکشن جنرل الیکشن پہ عام طور پہ نہیں ہوتا. فواد صاحب، یہ وزیر اعلیٰ کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے، الیکشنوں کی بات ہو رہی ہے کہ 21 بندے وہاں پہ مری میں اپنی جان سے گئے ہیں اور یہاں پہ تنظیم سازی کا اجلاس ہو رہا ہے. نہیں وہ تو مطلب نہیں، انہوں نے تو صبح ہی کر دیا تھا، اس کے بعد وہ فوراً نکل گئے. وہ تو جو ہی انہیں جو وہاں سے کلیئرنس ملی ہے وہ فوراً نکل گئے. اچھا شفقت صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے یکساں نصاب تعلیم تشکیل دیا ہر طرف، اس میں ایک تو باقی صوبوں میں ان کی مادری زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں ہر صوبے میں، سوائے پنجاب کے کہ ساڈے بچیاں نوں پنجابی نہیں پڑھائی جاتی، باقی ہر صوبے پڑھاتے ہیں. دوسری گل یہ ہے کہ ساڈے اتنے جننے بھی ہیں بیرونی حملہ آور جو ہیں ان کو تو ہمارے ہیروز کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن جو ہماری دھرتی کے جو لوگ تھے، دلہ بھٹی سے لے کے نظام لوہار جیسے اور احمد خان کھرل جیسے، ان کو نہیں پڑھایا جاتا. اس پہ بھی کوئی تھوڑی سی توجہ دیں، ہمارے بچے بھی اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں. بھگت سنگھ پہلے تو بات یہ ہے کہ اسی اج تک کدے کسی نے نہیں روکیا کہ تسی اپنی زبان پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ. اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم نے صوبوں کو یہ کہا ہے کہ کانٹینٹ جو ہے سنگل نیشنل کریکولم کا وہ تو سیم ہے، لیکن اگر وہ اپنے صوبائی زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھا لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو نیا نصاب لائے ہیں وہ کلاس 1 to 5 ہے، اور ابھی ہسٹری جو ہے اس میں آگے آئے گی، اور اس کے اندر ضرور جو ہیروز ہیں ہمارے پاکستان کے اور عالم اسلام کے جو ہیروز ہیں ان سب کا ذکر ہوگا. اور اس وقت میں اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن انشاءاللہ پورا ان کو کور کریں گے. تو صاحب آپ کی جو ٹائیگر فورس تھی، ڈار صاحب یہاں بیٹھے بڑے خاموش لگتا ہے وہ جس طرح ان کی ٹائیگر فورس سوئی ہوئی ہے وہ بھی تھکے ہوئے ہیں. اس کرائسس کے صورتحال میں ٹائیگر فورس کہاں ہے آپ کی؟ کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا وہ سامنے آئی تھی، لیکن آپ یہ پریس کانفرنس جاری ہے. آگے بڑھتے ہیں. مری میں شدید برف